ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، اس وقت ملک میں ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے اور ایک ہیجان کی سی کیفیت ہے۔ آج جب اسمبلی سیشن میں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے یہ کہہ کر جو قرارداد تھی اس کو مسترد کر دیا نو کانفیڈنس موشن کی، کہ یہ چونکہ بیرونی سازش ہے اور آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے جو کہ ملک سے وفاداری کی بات کرتا ہے، اور لہٰذا جو ہے وہ اس قرارداد کو مسترد کیا جاتا ہے، جس کے بعد پھر جو عمران خان صاحب نے جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے انہوں نے ایڈوائس دی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کریں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اسمبلی کو اب ڈیزالو کر دیا گیا ہے۔ عملاً جو ہے وہ کابینہ جو ہے وہ تحلیل ہو گئی ہے، اور آرٹیکل 224 کے تحت جو ہے وہ پرائم منسٹر کو اختیارات حاصل ہو گئے ہیں جب تک کہ کوئی نگران سیٹ اپ سامنے نہیں آتا۔ اس صورتحال میں جو ہے وہ کیا اس کا ڈراپ سین ہوگا، کیا کس طرف جو ہے وہ اونٹ کروٹ لے گا، اور دوسری طرف جو آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ہے انہوں نے اپنے گھر کے اوپر جو ہے وہ ساتھی ججز کو مشاورت کے لیے بلا لیا ہے کہ اس آئینی بحران سے کیسے نپٹا جائے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کیا کوئی آئینی حکم آتا ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ اس کے دو ہی حل ہیں، ایک آئینی حل ہے اور دوسرا جو ہے وہ سیاسی حل ہے۔ سیاسی حل پہ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ سیاسی حل تو یہی ہے جو کہ اسمبلی جب ڈیزالو ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر الیکشنز کے بعد ہی سیٹ اپ جو آئے گا وہ سیٹ اپ پھر اپنی حکومت بنائے گا، اور یہ پولیٹیکل سلوشن سامنے ہے سب کے، اور ریزولوشن سامنے ہے۔ لہٰذا جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، دوسری طرف کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کیا یہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے اس کو غیر آئینی قرار دے دے گی اور سسپینڈ کر دے گی اور کہے گی کہ دوبارہ جو ہے وہ نو کانفیڈنس موشن کی کاروائی کی جائے؟ میری دانست میں سپریم کورٹ کا اختیار ہے، اگرچہ آرٹیکل 187 کے تحت وہ ٹو ڈو دا جسٹس کین ڈو اینی تھنگ، اور انڈر آرٹیکل 184 فار دا انٹرسٹ آف دا جنرل پبلک ایٹ لارج، لیکن سپریم کورٹ کے سامنے بنیادی طور پر دو سوالات ہوں گے جن کو سپریم کورٹ کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اور اس کے بغیر آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان with ڈیو ریسپیکٹ جو ہے وہ شاید ایسا کوئی آئینی حکم نہ جاری کر سکے۔ وہ دو سوالات کون سے ہیں؟ اس میں ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ جو کاروائی ہوئی ہے اور وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوئی ہے، تو جب پارلیمنٹ کے اندر جو کاروائی ہے تو اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ایگزمپشن حاصل ہے، اور کوئی بھی ایسی کاروائی جو کہ پارلیمنٹ کے اندر ہو اس پہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ نوٹس نہیں لے سکتی۔ یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، یہ آئین کہتا ہے، یہ لا کہتا ہے۔ اور دوسری صورت میں اگر فار ایگزامپل وہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ یہ دیکھنا ہے کہ پھر بھی جو اس کی جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کی جو ریزننگ ہے، تو وہ ریزننگ جو ہے کیا ہے، اور ریزننگ کے لیے ایویڈنس ریکوائر ہوگا، اور وہ ایویڈنس کو سامنے لائے بغیر جو ہے اس کے اوپر کوئی فائنڈنگ نہیں دے سکتی۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے دیکھنا۔ اور تیسرا پھر وہ کہتے ہیں سپریما پاپولائی سپریما لیکس، کہ جو سپریم لا ہے وہ تو لوگوں کی ول ہے، لوگوں کی خواہشات ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ یہ دیکھے کہ اب چونکہ انتخابات کا اعلان ہو گیا ہے اور ملک کے اندر اب لوگ جائیں الیکشن لڑیں اور جا کے مینڈیٹ لے کر آئیں، اور جو ہے وہ اس کے بعد مینڈیٹ لینے کے بعد جو ہے وہ نئی حکومت بنائی جائے۔ تو یہ لیگل ایشوز ہیں جو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہیں۔ لہٰذا میری دانست میں چونکہ ایک وے کریٹ کر دیا گیا ہے اور آگے انتخابات کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، لہٰذا یہ
کوئی ایسی پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ جب انتخابات کا اعلان بھی ہو جائے اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس سچویشن کو ریورس کر کے اس جگہ لے جایا جائے جہاں پہ پارلیمنٹ نے جو قرارداد ہے، یعنی کہ جو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے جو قرارداد ہے وہ اس کو مسترد کیا ہے. ایسی کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے، اور جہاں پہ پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے اور اس کی کسی بھی جو کاروائی ہے اس کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے اب تک کی صورتحال. مزید کوئی ڈیولپمنٹ ہوں گے تو پھر حاضر ہوں گے. اس سارے سینیریو میں، اس سارے معاملے میں دعا یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی ہو وہ پاکستان کے بہتری کے لیے ہو، اور پاکستان کی بہتری اسی میں ہے جس میں غریب عوام کی بہتری ہو، جس میں عوامی حاکمیت کا راستہ کھلے. کسی بھی بحران سے اگر عوامی حاکمیت کا راستہ نہیں کھلتا تو پھر یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے. اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے. ہیومن رائٹ سے مجھے اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. والسلام.